مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ سورۃ فاتحہ اس کا تعلق ہے مکی سورتوں کے ساتھ، اور یقیناً اس سورت میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو مانگنے کا طریقہ بتایا، اور یقیناً مانگنے کے کچھ شرائط بھی ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ آپ جس سے مانگ رہے ہو اس کی تعریف کرنا۔ دوسری شرط یہ کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہو تو جس سے مانگ رہے ہو اس کے پاس وہ چیز موجود ہونا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مانگنے والے کے سامنے اپنی حاجات، اپنی ضرورت، اپنی درخواست پیش کرنا، اور یقیناً یہ تینوں شرطیں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا میں بھی موجود، اور اسی طرح سورۃ فاتحہ میں بھی موجود۔ اب سورۃ فاتحہ صفات خمسہ، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، 5 صفات، للہ، رب، الرحمن، الرحیم، مالک۔ اب یہ تعریف ہو رہی ہے۔ دوسری شرط، یعنی جو چیز آپ مانگ رہے ہو، جس سے مانگ رہے ہو اس کے پاس اس کا ہونا ہے، تو ایاک نستعین اس میں موجود۔ اور تیسری شرط کہ جی اپنی درخواست، اپنی حاجت اور اپنی ضرورت مانگنے والے کے سامنے پیش کرنا، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہ ایک انداز ہو۔ دوسرا انداز دیکھیں جی، احکام 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں احکام علمی، اور دوسرے قسم کے احکام ہوتے ہیں عملی۔ احکام علمی، احکام عملی، اور یقیناً یہ دونوں جو ہیں فاتحہ میں موجود ہیں۔ اب الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ احکام علمی ہو، اس پر صرف علم رکھنا ہے، عمل مشکل ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ احکام عملی آ گئے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ تھیوری آ گئی، جیسے کہ کالج میں، اسکول میں طلباء کو تھیوری پڑھاتے ہیں نا سب سے پہلے، تو یہ وہ آ گئی۔ پھر صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ پریکٹیکل آ گئی۔ تو یہ ایک انداز ہو۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے انداز ہیں، لیکن چند ایک انداز میں نے آپ لوگوں کے سامنے چند ایک ویڈیوز میں پیش کر دی۔ اب آتے ہیں الحمدللہ کی طرف۔ پہلے میں لفظی معنی کروں گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس پر جو سوالات و جوابات ہیں اس کی طرف آئیں گے۔
اب لفظی معنی کیا ہے؟ الحمدللہ، تمام کی تمام تعریفیں للہ، ایک اللہ کے لیے ہیں۔ اب یہ معنی کرو گے نا تو اس معنی پر اعتراضات اور جوابات کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا جو کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ اور یقیناً یہ معنی اس صورت میں ہے کہ جب الحمد میں جو الف لام ہے نا، اس الف لام کو ہم استغراقی لیں، تمام تعریفیں، اور یقیناً پھر اعتراضات، اس کا جواب، پھر اعتراض، پھر اس کا جواب، یہ ختم نہ ہونے والا سلسلہ۔ اس لیے ہمارے اساتذہ جن سے ہم نے قرآن پڑھا، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور جو حیات ہیں اللہ ان کی عمروں میں خیر و برکتیں عطا فرمائے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ الف لام کو اگر استغراقی لوگے تو یہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ صفات تین قسم پر ہیں۔ پہلی قسم کہ وہ صفات ہیں جو صرف اللہ کے لیے خاص ہیں، مثال کے طور پر خالق ہونا، رازق ہونا، متصرف ہونا، مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا، یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ دوسری قسم کی جو صفات ہیں وہ اللہ اور اللہ کے بندوں کے مابین مشترک ہیں، شریک ہیں، لیکن یاد رکھیں جب ان صفات کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی تو اس کی حیثیت الگ ہوگی، اور جب اس صفات کی صفات یعنی نسبت بندوں کی طرف کی جائے تو اس کی حیثیت الگ ہوگی۔ اب جیسے کہ مثال کے طور پر دیکھنے والا اللہ بھی ہے، دیکھنے والا بندہ بھی ہے، سننے والا اللہ بھی ہے، سننے والا بندہ بھی ہے۔ اب اللہ کے دیکھنے میں اور بندوں کے دیکھنے میں، اللہ کے سننے میں، بندوں کے سننے میں زمین اور آسمان کا فرق۔ بندہ دیکھ رہا ہے تو ایک حد تک دیکھ رہا ہے، اس کی نظر ایک حد تک کام کرتی ہے، جب وہ حد کراس کر جائے اس کو کچھ نظر نہیں آتا، سارا پانی پانی نظر آتا ہے۔ اسی طرح بندہ جو سنتا ہے تو ایک حد تک ان کی سنائی ہوتی ہے، جب وہ حد کراس کر جائے تو پھر اس کو کچھ سنائی نہیں دیتا۔ اور اللہ کا دیکھنا ہر جگہ سے، ہر کسی کو، اللہ کا سننا ہر کسی کا، لہذا یہ صفات مشترک ہیں اللہ اور بندوں کے درمیان، لیکن جب اللہ کی طرف اس کی نسبت ہو تو حیثیت بدل جاتی ہے، اور جب بندوں کی طرف اس کی نسبت کی جائے تو حیثیت بدل جاتی ہے۔ تیسری قسم کی وہ صفات ہیں جو صرف بندوں کے لیے خاص ہیں، مثال کے طور پر 2 بیویوں والا ہونا، 3 بیویوں والا ہونا، 4 بیویوں والا ہونا، یا زیادہ اولاد والا ہونا، یا اولاد نہ ہونے والا۔ تو یہ ایسے صفات ہیں نا، بانجھ وغیرہ، یہ تمام صفات مخلوق کے ساتھ خاص ہیں، یہ آپ اللہ کے لیے نہیں استعمال کر سکتے۔ تو اس لیے ہمارے اساتذہ جن سے ہم نے قرآن پڑھا وہ فرمایا کرتے تھے کہ الحمد میں جو الف لام ہے، اس الف لام کو عہد خارجی مراد لیا جائے اور معنی یوں کیا جائے، الحمد تمام صفات الوہیت، تمام صفات الوہیت للہ، ایک اللہ کے لیے ہیں۔ تمام صفات الوہیت، وہ تمام صفات جو مشکل کشائی کے لیے ہیں، وہ تمام صفات جو رازق ہونے کے لیے ہیں،
وہ تمام صفات جو متصرف ہونے کے لیے ہیں وہ ایک اللہ کے لیے خاص ہیں، اللہ کے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں۔ تو یہاں پر صفات سے مراد وہ صفات الوہیت ہیں، مثال کے طور پر خالق ہونا، رازق ہونا، متصرف ہونا، حاجت روا ہونا، مشکل کشا ہونا، یہ صفات مراد۔ تو اس لیے معنی کریں گے الحمد تمام صفات الوہیت للہ خاص ہیں ایک اللہ کے لیے، خاص ہیں ایک اللہ کے لیے۔ اب یاد رکھیں الحمد کبھی کبھار دلائل کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے اور دلائل کو ذکر کرنے کے بعد پھر الحمد کا ذکر کیا جاتا ہے، جیسے کہ سورۃ جاسیہ میں موجود ہے، سورۃ جاسیہ، اور یقیناً آیات نمبر 36 میں موجود ہے۔ پہلے دلائل کا ذکر ہوتا ہے، دلائل کے ذکر کرنے کے بعد آخر میں فرماتے ہیں فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پہلے دلائل کا ذکر، دلائل کو ذکر کرنے کے بعد فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، بس خاص اللہ کے لیے تمام صفات الوہیت۔ کیوں؟ رب السماوات، اس لیے کہ مالک ہے آسمانوں کا، ورب الارض، اس لیے کہ مالک ہے زمینوں کا، رب العالمین، ارے بابا مالک ہیں تمام کائنات کا، تمام کائنات۔ اور کبھی کبھار الحمد جب دشمن وغیرہ تباہ ہو جائے، ظالم وغیرہ تباہ ہو جائے، اس کے بعد ذکر کیا جاتا ہے، جیسے کہ سورۃ انعام میں آیت نمبر 45 میں ذکر کیا جاتا ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ نے ظالموں کی جو جڑ ہے نا اس کو کاٹ دی، فَقُطِعَ، اب ظالموں کی جڑ اللہ نے کاٹ لی، ظالموں کو اللہ نے تباہ کر دیا، ظالموں کو اللہ نے غرق کر دیا۔ اب یہ نہ کہ آپ میں ان للہ، نہ بابا ہر جگہ ان للہ نہیں، ارے ظالموں کے غرق ہونے پر الحمدللہ پڑھنا ہے، مبتدی کی موت پر الحمدللہ پڑھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ظالم مر گئے، نہ جینا بندہ تھا جی اللہ کا بندہ، نہ نہ نہ، ظالم غرق ہو گیا، ظالم تباہ ہو گیا، اب اس کے غرق ہونے پر، اس کے تباہ ہونے پر آپ کو پڑھنا ہے کیا ہے؟ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کی تعریف کرنی ہے کہ یا اللہ تیرا شکر کہ ظالم سے نجات دے دی۔ اسی طرح کبھی کبھار یہ جو ہے نا الحمد، جب جنتی جنت پہنچ جائے نا تو یقیناً اس کا پہلا جو کلام ہوگا وہ یہ ہوگا دعواہم فیہا سبحانک اللہم، پہلا کلام، پہلی گفتگو، اور آخری کلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور یاد رکھیں نماز میں بھی ہم پہلے سبحانہ پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم، اور سبحان کے بعد ہم پھر الحمدللہ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ تو نماز کو سمجھنا ہے، اور یقیناً جب نماز کو سمجھو گے نا تب جا کے آپ کے سینے میں ایک جوش آئے گا۔ احادیث میں جو آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جب پڑھا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ایک جوش ہوا کرتا، اور یقیناً اس قدر آواز جیسے کہ ہانڈی جوش مار رہی ہو نا، اسی طرح آواز، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی معنی کو سمجھتے تھے، اور ہمیں تو نماز بس نماز پڑھنی ہے، معنی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اور یقیناً یہ دو لفظ جو ہے نا
یہ بہت ہی عظیم لفظ، بہت عظیم لفظ۔ اب بخاری شریف اٹھا کے دیکھیں، بخاری شریف کی بالکل آخری حدیث، اس میں بھی یہی الفاظ۔ اسی طرح آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے، اب کھانا کھانے کے بعد آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ۔ یہ نہ ہو کہ جی اب شروع میں تو کچھ انگلیاں آپ نے نہیں ماری، لیکن جب پیٹ میں ذرا سی روٹی چلی گئی، 1 2 3 روٹیاں وغیرہ، اب اس کے بعد یہ کیا ہے جی، اس میں نمک کم ہے جی، اس میں تو نمک زیادہ ہے، اس میں گھی زیادہ ہے۔ ارے بابا خدا را، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز پسند نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سائڈ پہ ہو جاتے، بجائے اس میں انگلیاں مارنے کے، اس میں نقص نکالنے کے، آپ خاموش رہ جاتے۔ ارے بابا آپ کو پسند نہیں، لیکن ارد گرد اور ہیں، ہو سکتے ان میں سے کسی کو پسند ہو، تو آپ کیوں نقص نکال رہے ہیں؟ آپ کا دل نہیں مان رہا، سائڈ پہ ہو جائے، بس جی دل نہیں کر رہا، بجائے اس میں خامیاں نکالنے کے، نقص نکالنے کے، خاموش رہے۔ اسی طرح آپ پانی پی رہے ہیں تو پانی پینے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ الحمدللہ۔ اسی طرح آپ نے کپڑے چینج کیے، اب کپڑے جیسے آپ نے چینج کر دیا، اب اس کے بعد کون سی دعا پڑھنی ہے؟ الحمدللہ۔ تو یاد رکھیں الحمد کا یہی معنی ہے، الحمدللہ تمام صفات الوہیت، تمام صفات الوہیت۔ اب صفات الوہیت مثال کے طور پر خالق ہونا، رازق ہونا، متصرف ہونا، حاجت روا ہونا، مشکل کشا ہونا، یہ ایک اللہ ہے، للہ، خاص ایک اللہ کے لیے، خاص ایک اللہ کے لیے۔ آگے فرما رہے ہیں رب العالمین، جو کہ رب ہیں تمام مخلوقات کا، جو کہ رب ہیں تمام مخلوقات۔ تو آج کے درس میں آپ کے سامنے مختصر انداز میں الحمد پر گفتگو ہوئی، انشاءاللہ زندگی رہی آنے والے درس میں للہ پر گفتگو کروں گا، اور ہو سکے تو رب پر بھی گفتگو کریں گے کہ رب کے کتنے معنی ہیں، آیا رب کا اطلاق مخلوق پر ہو سکتا ہے یا مخلوق پر نہیں ہو سکتا، اگر ہو سکتا ہے تو کن کن صورتوں میں ہوگا، اور اگر نہیں ہو سکتا تو کیوں نہیں ہوتا۔ اور العالمین جمع ہیں، اور جمع مخلوقات کس قدر ہیں، اگرچہ معروف و مشہور تو 4 ہیں، لیکن اس میں علماء کرام کے جو اقوال ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔